صاحب نے یہ بات پہلے بھی لکھی بھی، آپ کہتے بھی مسلسل کہ آپ منکر حدیث نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے مجھے بتایا، لیکن جب ہم منکر حدیث کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں مطلب کہ آپ حدیث کے وجود یا اس سے ہی انکار. منکر حدیث آپ کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی دینی حجیت کے منکر ہیں. جزاک اللہ. اور اسی مفہوم میں یہ باقی اہل قرآن، پرویز اور جو بھی منکرین جن کو ہم کہتے ہیں اسی معنی ہے نا. یعنی وہ یہ تو نہیں کہتے کہ حدیث نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں، وہ یہ کہتے ہیں ہے لیکن دینی استناد اس کو آپ مت دو، دینی حجت نہیں بناؤ. اس مفہوم میں تو منکر حدیث ہے نا آپ. اس اصول جو وہ یہ بتا رہے ہیں جی کہ اس کو دینی حجت کی حیثیت نہیں دینی، جی، کس اصول کے تحت؟ یعنی وہ کہتے قرآن ہے، اس میں اللہ نے کہہ دیا کہ تبیان لکل شیء ہے، فلانا ہے، تو قرآن کافی ہے دین کے لیے. ان کا تو مقدمہ یہ میں ہے. یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے پھر آپ غور کر رہے ہیں کہ حدیث کے پر جو سوال میں نے اٹھایا ہے، ان تمام حضرات نے جنہوں نے حدیث کے وجود کا انکار نہیں کیا، حدیث کے دینی حجت ہونے کا انکار کیا، جی، اس کی اساس انہوں نے کیا بیان کی ہے؟ یعنی اس کی اساس جو میں نے پڑھا وہی ہے نا کہ یعنی قرآن حسبنا کتاب اللہ ہے. حسب نہیں، پرابلم میں نہیں کتاب اللہ، مجھے کتاب اللہ کے اس پر کافی ہونے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو حدیث موجود ہے اسے دین اور دینی حجت قرار دینے نہ دینے کی وجہ میں نے آپ کو بیان کی ہے. جی، یہ وہ وجہ ہے جس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کو کیا مانتے ہیں. ٹھیک، صحیح. میں آپ کو اس فن کے دائرے میں رہتے ہوئے اس حدیث کی اس حیثیت کو متعین کر رہا ہوں جو ہمارے ہاں مسلم ہے. مسلم ہے، صحیح ہے. اس حساب سے تو بالکل واضح بات کلیئر ہے جو آپ بتا رہے ہیں نا، سمجھ میں آ رہی بات. لیکن اس کے بعد پھر وہ پھر میرا سوال پہلے ہو گیا ان کا. اب جو ہے ڈاکٹر عبدالودود جو پرویز صاحب کے حلقے کا تھا شاید، اور مودودی صاحب ان کے درمیان سنت کی آئینی حیثیت کے نام سے کتاب، تو اس میں یہ بحث ہوتی ہے نا. تو آپ ہم مودودی صاحب یہ جتنے بھی حدیث کی حجت کے وہ اسی پہ کہ بھئی اتنے محدثین نے محنت کی، فلانا کیا، ایک ایک شخص پہ تحقیق کی، تو چونکہ یہ سارے رائے معتبر ہے تو متن معتبر ہے. تو اس پہ غالباً ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ بھئی جو بندہ حدیث گھڑے گا وہ پہلے معتبر لوگوں کی لسٹ سے اٹھائے گا نا. اب میں نے ایک حدیث گھڑنا ہے، اب میں یہ تو نہیں کہوں گا جس بندے کے کاذب ہونے پہ یا اس پہ ہے تو میں اس کو سند میں ڈالوں گا. میں حدیث گھڑ رہا ہوں اور اس کے لیے میں وہ چین اٹھاؤں گا یا ان لوگوں کا نام لوں گا جو معتبر ہے. تو اس کا میرا خیال پھر جواب نہیں تھا، نہیں تو ہوگا نا کہ آپ کے یعنی جو لوگ حدیث کی حجت کو مانتے ہیں ان کے معیار کے مطابق جی چونکہ راوی سارے معتبر ہیں اور صادق ہے اور عادل ہے فلاں فلاں تو ٹھیک ہے. اب ایک وہ گڑھنے والے نے اس چین کو اٹھا کر حضور کی طرف ایک بات منسوخ کی، تو یہاں پر مسئلہ وہ رہے گا نا کہ آپ نے بندے تو معتبر اٹھائے لیکن متن غیر معتبر ہے، جعلی ہے. سر میں بتاؤں، میں آپ کو کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ معتبر ہونے سے کسی غیر نبی کو نبوت کے نبی کے ہم پلا نہیں کھڑا کیا جا سکتا. یہاں یہ پرابلم آ رہی ہے کہ یہاں غیر نبی کو نبی کے پیرلل کھڑا کیا جا رہا ہے. نہیں بلکہ میں تو آپ کو کہہ رہا تھا اس میں تو آپ نے ایک اضافی مرتبہ دیا کہ نبی کی بات کو معتبر کرنے کے لیے آپ پہلے اس پہ مان لاؤ. یہ ایک مطلب بالکل بات ہی مختلف. اب ان لوگوں کے ہاں یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے کہ نبی اور غیر نبی کا جو فرق ہے وہ اصل پرابلم ہے. ان کے ہاں معتبر ہونے کا مسئلہ ہے. معتبر ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کے معتبر ہو جانے سے نبوت میں شامل کر لیا جائے گا. نہیں، اگر جیسے مجھے یہ یقین ہے کہ یہ حضور نے فرمایا ہے کہ وعف اللحى قص الشوارب، تو میرے لیے تو حضور کا فرمایا ہوا دین ہونا چاہیے نا. یہ نہیں چاہیے، ہونا چاہیے ضرور. تو اب آپ سوال یہ ہے کہ آپ تک یہ بات جو راویوں کے ذریعے پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے اس کے قابل اعتبار ہونے کا مدار کس کو بنایا ہے؟ راویوں کو، سند کو. بس تو یہ اصل مسئلہ. اب آپ جتنی بھی معتبر جتنا کچھ بھی بنا دیں گے راوی کو، غیر نبی کو جو جتنا بھی قابل اعتبار بنا لیں، اس قابل اعتبار بنانے کو میں کسی بھی لیول پر نگیٹ نہیں کروں گا. لیکن میں اس اعتبار کو اس لیول پہ لے جاؤں کہ اسے نبوت میں شامل کرنے کے نبوت میں متصرف مان لوں، یہ نہیں ہو سکتا. بہت اچھا. ایسا بس وہ ہم علمی لحاظ سے وہ ہے نا، تو میں سمجھنے کے لیے آپ کو نہیں تھوڑی سی آپ کے لیے الجھن نہ ہو نا، یہ ہو جاتا نا. میں اس لیے تھوڑا سا ہوتا ہوں کہ میں اس سوال کو تھوڑا دوسرے انداز سے، اب مجھے بات بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. اب اس میں کوئی اور انشاءاللہ سننے والوں پر بھی ہوگا. بہت اچھا.